ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں فضائل سن کے طبیعت خراب ہوتی ہے، ویسے ہم ایسے لوگوں کے چہرہ دیکھ کے پہچان لیتے ہیں، چہرے کی بشاشت بتاتی ہے حلال زادہ ہے۔ اچھا ویسے یہ جب علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو جبریل بھی پہچان لیتے ہیں نہیں حضور، اور لیکن جب یہ ایک ہو جاتے ہیں تو جب یہ فاطمہ ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب یہ سب فاطمہ ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں جبریل بھی نہیں پہچان پاتے، وہ بھی اللہ سے پوچھتے ہیں کہ تو بتا یہ کون ہے، اور اللہ بھی جواب دیتا ہے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ سب فاطمہ ہیں، اس میں فاطمہ کے بابا ہیں، اس میں فاطمہ کے شوہر ہیں، اس میں فاطمہ کے 3 سے زیادہ بیٹے ہیں، ابن ایک بیٹا، ابنان 2 بیٹے، بنو 3 اور 3 سے زیادہ، کیا ہے حدیث کے سامنے بنوہا، اس میں 3 اور 3 سے زیادہ سیدہ کے بیٹے ہیں۔ کوئی معرفت کی نگاہوں سے دیکھو، کوئی دیکھے امام حسن سے امام مہدی تک سب ہے، سیدہ کے سارے بچے ہیں چادر میں۔ اچھا چادر بھی چادر ہے، نبی نے لی تو ان پہ پوری، امام حسن آئے پھر بھی پوری، امام حسین آئے پوری رہی، مولا علی آ گئے پھر بھی پوری رہی، سیدہ آ گئی پھر بھی پوری رہی۔ ابھی کچھ جب میں بیٹھا تو میرے بزرگ نے 4 مصرے سنائے، ان کی زبان بتا رہی ہے کہ یہ اردو کے ادب سے ان کا تعلق ہے، تو میں ایک اردو ادب کا محاورہ کہنے جا رہا ہوں جی۔ ایک امام سرکار آئے پوری، امام حسن آئے چادر وہی رہی، یعنی 1 پر بھی وہی اور 5 پر بھی وہی۔ ہمارے ہاں اردو میں ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ، اردو میں محاورہ کہا جاتا ہے کہ چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ، یہ چادر وہ ہے جو انہیں دیکھ کر پھیلتی ہے۔ یہ معمولی چادر نہیں ہے، یہ چادر وہ چادر ہے جو سیدہ کی چادر ہے جی، جو نبی کی شفا کا سبب بنے، جو سیدہ کی چادر نبی کی شفا کا سبب بنے، اس چادر کی عظمت کیا عظمت۔ انی اجد فی بدنی ضعفا، میں نے سوچا نہیں تھا کہ حدیث قصہ کی شرح کروں گا جی، انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں سیدہ، اے میری لال، اے میری بچی، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ فی بدنی ضعفا، فی جسمی ضعفا نہیں ہے، میں اپنے جسم میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ جسم میں سر شامل ہے مگر بدن میں سر شامل نہیں ہے، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ کوئی جا کر انہیں بتا دے جو کہہ رہے تھے کہ نبی کے جسم، نبی کے ذہن پہ اثر ہو گیا ہے۔ نبی کے ذہن پر بخار سے کوئی اثر نہیں ہوتا جی، بلکہ یہ بولنے والوں پر کسی کا اثر ہو گیا ہے۔ تو جبریل امی کی میں بات کر رہا تھا علیہ السلام کے، وہ نہیں پہچانتے کہ کون ہے چادر میں۔ اچھا جبریل امی علیہ السلام کا تو آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک دن سرکار کی خدمت میں تشریف فرما تھے، نبی مکرم نے فرمایا یا جبریل کم عمرک، اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، حضرت جبریل امی علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ نجم یطلع من السماء بعد 70,000 سنہ، ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال بعد نکلتا ہے۔
میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. میری عمر اتنی ہے. اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت نے سوال کر لیا تو وہ جواب دے رہے ہیں کہ ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال بعد نکلتا ہے، میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. سرکار نے فرمایا آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے. بڑی عنایت بھائی، سبحان اللہ بولنے کا ثواب آپ کو ملے گا. سرکار نے فرمایا کہ آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، ایک لمحے میں پہچانوں گا. سامنے سے علی آتے نظر آئے. میرے مولا نبی نے آواز دے کر کہا یا علی خذ الامامۃ عن جبہتک، اپنا امامہ اپنی پیشانی سے اوپر کرو. مولا علی نے وہیں سے امامہ ہٹایا. جبریل کھڑے ہو گئے. ھذہ نجم الذی، سبحان اللہ. اللہ ماشاء اللہ. عجیب داستان ہے اس گھرانے کی بھائی جی، عجیب داستان ہے اس گھرانے کی. یہ علیحدہ ہو جائیں تب بھی سمجھ میں نہیں آتے، یہ ایک ہو جائیں تب بھی سمجھ میں نہیں آتے. جو سمجھ میں آ جائے وہ فاطمہ کب ہو؟ فاطمہ فتمت عن معرفتہا، معرفت سیدہ سے لوگوں کو دور کر دیا گیا ہے. تمہارا کام ہی نہیں ہے، تمہاری وادی نہیں ہے، تمہارا کام نہیں ہے. کہاں کس وادی میں قدم رکھ رہے ہو؟ چار چیزوں کو تو میرا کام، آپ کا کام، ہمارا کام جاننا ہے ہی نہیں. ایک شب قدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا پتہ اللہ بھی اس لہجے میں ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے. تمہیں کیا پتہ شب قدر کیا ہے؟ جیسے کوئی بڑا گھر کا بڑا کسی بچے سے کہتا ہے نا تمہیں کیا پتہ یہ کیسے ہوگا. اللہ اسی لب لہجے میں کہہ رہا ہے تمہیں کیا پتہ شب قدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا پتہ شب قدر کیا ہے؟ دوسری چیز جس کو ہم نہیں جان سکتے وہ ہے علم قیامت. ہم نہیں جان سکتے، وہ جسے قیامت لانی ہے وہی جانتا ہے. میں آپ کی اپنی بات کر رہا ہوں بھائی، 14 کی بات نہیں کر رہا. اس جگہ میں آپ کی اپنی بات کر رہا ہوں جی. قیامت کے بارے میں اور آپ نہیں جانتے. اس طرح اسم اعظم کے بارے میں ہم نہیں جانتے. اسم اعظم کیا ہے ہم نہیں جانتے جی. اسم اعظم کیا ہے ہم نہیں جانتے. ایک لفظ میں نے ابھی استعمال کیا تھا مقصر. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مقصر، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قاصر. قاصر اور مقصر. قاصر ہم سب قاصر ہیں اس لیے کہ جانتے نہیں ہیں. جو جانتا نہیں ہے یعنی اس میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس کا کچھ اس میں حصہ نہیں ہے، اس کے بس کی نہیں ہے یہ کام. ہم اس سے قاصر ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو یہ قاصر. ایک وہ کہ جو زیارت جامعہ میں معصوم فرماتے ہیں کہ جو ہماری شان سن کے شک کرتا ہو. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. مقصر. آج ہی زیارت جامعہ کو دوبارہ کھولیے آپ میرے بولنے کے بعد. زیارت جامعہ میں امام علی نقی نے مقصر پہ لعنت کی ہے. اور مقصر اسے کہتے ہیں جو ہماری شان سن کے شک کرتا ہو. صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد کا. تو فضائل اہل بیت میں، عظمت اہل بیت میں ہم سب قاصر ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اس میں اعظم کیا ہے ہم نہیں جانتے. کہیں کہیں اشارہ دیا ہے مگر وہ اشارہ کیا جاننا ہے. میرے مولا علی سفر پہ جا رہے ہیں، اپنے گھوڑے پہ سوار ہیں کہ اچانک دور ایک اور سوار کو جاتے دیکھا. حضرت نے اپنی سواری اس طرف موڑ لی. اس کے قریب گئے، پوچھا کون ہو؟ کہا فلاں قبیلے کا یہودی ہوں. کہاں کا ارادہ ہے؟
کا فلاں منزل کا. حضرت نے فرمایا میری اور تمہاری منزل قریب قریب ہے, اکیلے سفر کرنا اچھا نہیں ہے, ہم دونوں ساتھ سفر کرتے ہیں. دونوں کی سواریاں ساتھ جا رہی ہیں کہ ایک ایسے موڑ پر پہنچے کہ جہاں رستہ زیر آب تھا, بند ٹوٹ گیا تھا, دریا وہاں سے بہ رہا تھا, دریا کا بند ٹوٹ گیا, دریا بہ رہا ہے, ابھی نے جانا ہے اس پار اور بیچ میں گہرا پانی ہے. یہ جو یہودی تھا اس نے اپنے سامان میں سے ایک چادر نکالی, اسے پانی پر پھیلا دیا اور کچھ پڑھنے لگا, وہ چادر پتھر کی ہو گئی. یہ اپنا گھوڑا لے کے اس طرف چلا گیا اور پھر اس کے کونے کو پکڑ کے کھینچنا شروع کیا تو دوبارہ سے وہ چادر بن گئی. وہاں کھڑے ہو کے کہنے لگا میرے پاس تو اسم اعظم ہے, آپ کیسے آئیں گے؟ بڑی نایت, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سیال کوٹ ہے بھائی, ہے یہ سیال کوٹ ہے, مولائیوں کا شہر ہے. جب اس نے کہا نا کہ میرے پاس تو اسم اعظم ہے, آپ کیسے آئیں گے, حضرت نے اپنے دلدل کی گردن پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا تم پانی پہ چل کے جاؤ گے. اور مولا کے دلدل بغیر کسی کپڑا ڈالے, بغیر کوئی پل بنائے, مولا کا دلدل پانی پر پیر رکھتا تھا, جہاں پیر رکھتا تھا وہ جگہ سخت ہو جاتی تھی, اور وہ اس پار چلا گیا. حضرت نے فرمایا چلو آگے سفر کو بڑھاتے ہیں. کہنے لگا سفر تو اب شروع ہوا ہے, آپ بتائیں تو صحیح کہ آپ کے پاس کیا ہے. حضرت نے فرمایا تمہارے پاس کیا تھا؟ کہا اسم اعظم. حضرت نے فرمایا اسم اعظم کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے, اتنا بتاؤں گا آخری نبی کے وصی کا نام. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسم اعظم ہم نہیں پہچان سکتے. ہم ابھی علی کے عین کو نہیں جانتے. ہماری بس کی بات نہیں ہے, ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اسم اعظم قاصر ہے نا, اللہ نہ کرے ہماری نسل میں کوئی مقصر آئے.